أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن في قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، علماء کرام اور قابل احترام ماؤں و بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، صرف ایک رسمی بات ہوگی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میرے بارے میں جو کچھ محترم شیخ غازی عزیر صاحب نے ابھی آپ کے سامنے کہا، اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی تعلیم، کسی بھی قسم کی حاشیہ آرائی نہ کر کے میں صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں یہ لوگ جیسا گمان رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا، اور میری جن غلطیوں کوتاہیوں کو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پردہ فرما اور اسے معاف فرما. ورنہ حضرت شیخ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شرعی طور پر کسی کے سامنے اور اس کے اوپر اس کی تعریفیں، خاص طور پر جہاں کسی قسم کی مبالغہ آرائی پر مبنی ہو، وہ ایسا قطعاً نہیں کہنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں شیخ نے کوئی مصلحت سمجھی ہے تو میں اس پر قطعاً موافق اگرچہ نہیں ہوں، لیکن میں ان کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارے محترم ہیں. البتہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ کم سے کم اپنے بارے میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی دوسرے صحابی کی تعریف کر دی، جیسا تو آپ نے فرمایا تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی. اور دوسری حدیث میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی جھول دو. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں اور نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا اور سورہ عنکبوت میں پہلے پارے کے ساتھ 20ویں پارے کے خاتمے تک، اور جہاں چل کر کے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے. ذرا یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ وہاں پر غور کریں گے، اسے پڑھیں گے. اس کی صرف
المستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وعاد و ثمود، قوم عاد کا واقعہ بھی دیکھو تم، قوم ثمود کا واقعہ تم پڑھو، حالانکہ ان کی بستیوں کو تم جانتے ہو، اس لیے کہ قوم عاد حضرموت کے اندر تھی اور قوم ثمود مدائن کے اندر تھی، اور یہ دونوں ایسے علاقے تھے جہاں سے عرب کا گزر تجارت کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تو وعاد و ثمود وقد تبین لکم من مساکنہم، ان کے جگہیں، ان کی آبادیاں، ان کے شہر، ان کے رہنے کی جگہ تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ذرا غور کریں گے اس جملے کے اوپر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے اچھا کر کے پیش کیا۔ یہ نہیں کیا کہ لوگ سمجھیں کہ ہمارے اوپر جو عذاب آ رہا ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، یہ تو فطری بات ہے، سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، یہ تو قدرت کا نظام ہے، انسانوں کے اعمال کا اس میں کوئی دخل نہیں، اس میں کوئی دخل، جس طرح جیسا کہ آج کل یہ کہا جا رہا ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ یہ باتیں بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کی زبان کے اوپر آتی ہیں، جو کسی ملک کے رئیس، کسی ملک کے وزیر اعظم ہوا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا مسلمانوں کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ان کی تائید کرنے والے بعض ایسے علماء سو مل جایا کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سبب کیا ہے ان کا، ہمارے اوپر جو عذاب آیا ہے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے، بلکہ زلزلے کا آنا، طوفان کا آنا، سیلاب کا آ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قدرتی نظام ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو سیلاب، اور جب چاہتا ہے تو خشکی پیدا کر دیتا ہے، ان کے اندر اللہ بندوں کے اپنے اعمال کا کوئی دخل نہیں ہے۔ واللہ یہ بہت بڑی بھول ہے، اور یہ وہی بھول ہے جس بھول کے اندر قوم ثمود اور قوم عاد جو ہے ملوث تھی کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا اور سیدھے راستے سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ بصر رکھنے والے بھی تھے، عقل مند بھی تھے، ایسے نہیں کہ وہ بیوقوف رہے ہوں، ایسے نہیں کہ وہ نادان رہے ہوں، ان کو سمجھ تھی۔ آج بھی اچھے اچھے انجینئر اور اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، جس طریقے سے ان کے یہاں لوگ موجود تھے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اس کے آگے وقارون وفرعون وہامان، اور قارون کا بھی معاملہ دیکھو، فرعون کو بھی دیکھو، حامان کو بھی دیکھو، ان کے پاس موسیٰ، ہمارے بندے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آئے تو فاستکبروا فی الارض، وہ زمین کے اندر کبر اور گھمنڈ سے کام لیا۔ وما کانوا سابقین، حالانکہ یہ ان کا کوئی اپنا نیا کام نہیں تھا، اس سے پہلے بھی یہ قومیں غلط کام کر چکی تھیں۔ یا وما کانوا سابقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے یہ لوگ چھوٹ کر کے جانے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو ان کے عذاب کے بعد ہم نے پکڑا ہے، ہر ایک کو اس کے عذاب کے سبب ہم نے ہلاک کیا ہے۔ مثال کے طور پر فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اوپر ہم نے چیخ کا عذاب بھیجا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور بعض ایسے تھے جنہیں ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض ایسے تھے جنہیں سمندر کے اندر ڈبو دیا ہے۔ ان کے اوپر بھی ہوتا ہے سونامی نامی طوفان آ گیا ہو، ان کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم نہیں کر رہا تھا۔ سونامی کا طوفان آیا، زلزلہ آیا، کیٹرینا کا طوفان آیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ لوگ اس لائق تھے ہی کہ ان کے اوپر یہ طوفان آئے۔ وما كان الله ليظلمهم، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب جو آسمانی مصائب کا سبب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے تقاضے کو نہ پورا کیا جائے۔ ساتھیو، یہ کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے،
لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بڑا مسئلہ اور بڑا مشکل کام ہے۔ عمومی طور پر لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور ایک منتر کے طور پر پڑھ کر کے گزر جایا کرتے ہیں۔ یہ کلمہ کیا ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم نے اس کے تقاضوں کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا۔ جبکہ مجھے یاد ہے بچپن ہی سے کہ کوئی فارسی شاعر کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا میں بڑا مشکل سمجھتا ہوں۔ کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنے کو میں بڑا مشکل سمجھتا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا ساتھیوں، کہ اس ایک طرف تو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کو اقرار ہم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جا کر کے ہم کتنے قسم کے بتوں کو اپنے دلوں کے اندر بیٹھائے ہوئے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، کتنے قسم کے بتوں کو۔ کوئی انسان کسی کو اپنے لیڈر کی شکل میں، کوئی کسی کو مادے کی شکل میں، کوئی کسی کو عالم کی شکل میں، کوئی کسی کو پیر کی شکل میں، کوئی کسی کو رئیس جمہوریہ کی شکل میں، ہر ایک نے اپنا ایک ایک بت بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے لوگوں کے اوپر سے مصائب کو دور کرتا رہتا ہے، لیکن جب لوگ اس کلمے پر دنیا کو ترجیح دے دیں تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ جب وہ لا الہ الا کہتے ہیں، کہتا ہے تو جھوٹ بولا، اور ان کے اوپر پھر عذاب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، لا الہ الا اللہ کے بعد جو کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کے بعد جو مصائب کا سبب بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ زنا اور فواحش اور اس کے اسباب کا علل اعلانیہ ارتکاب جو ہوا کرتا ہے وہ بھی اس دنیا کے اندر مصیبت اور پریشانی کے سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یکون فی آخر هذه الامة خسف ومسخ وقذف، اس امت کے آخری لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور ان کی شکلیں اور صورتیں بدل جائیں گی۔ اور ماضی قریب کے اندر جہاں بعض جگہ زلزلے آئے ہیں، بعض مصدقہ رپورٹ کے مطابق بعض ایسے لوگ جو زلزلے میں ہلاک ہوئے ہیں ان کی صورتیں سور اور بندروں کی بن گئی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اوپر یہ عذاب لے آئے گا، لیکن اس کا سبب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، کیا ہمارے اندر نماز پڑھنے والے، دعوت دینے والے لوگ، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے لوگ موجود رہیں گے، پھر بھی ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جب بدتمیزی، بے حیائی اور برائی اور گناہ کے کام زیادہ ہو جائیں گے تو تمہارے اوپر اس قسم کے عذاب آئیں گے۔ ذرا اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں، جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف، اس امت کے اندر کچھ لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، کچھ لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اذا ظہرت القیان، جب گانے والی بہت کثرت سے ہو جائیں گی، شریف زادیاں بھی گانا شروع کر دیں گی، گھروں گھروں کے اندر ڈانس ہونے لگیں گے۔ جب یہ زیادہ ہوگا اور موسیقی اور باجا ہر گھر کے اندر عام ہو جائے گا ہر جگہ، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبتوں کو نازل کرے گا۔ اختصار کے طور پر اس سلسلے میں ایک جامع حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے سنن ابن ماجہ وغیرہ میں مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت،
5 قسم کی صورتحال سے میں تجھے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول وہ 5 کیا ہیں؟ کہا 5 قسم کی صورتحال جب پیدا ہوگی تو 5 قسم کی مصیبتیں بھی تمہارے اوپر آئیں گی۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے بیان فرمایا اذا لم تظہر الفاحشہ، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی، زنا اور بدتمیزی کی چیزیں عام ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اس کا اعلان ہونا شروع ہو جائے گا، جس طریقے سے ساتھیوں آج ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر جو ٹی وی اور ڈش وغیرہ رکھے ہیں اس کے اوپر جس قسم کی تصویریں اور جس قسم کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ الامان الحفیظ ہے، آخر اس سے بڑھ کر کے زنا اور فواحش کے ارتکاب کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہی ملکوں سے، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے ایک شخص نے واللہ مجھ سے بیان کیا، اگر وہ شخص میرے نزدیک صادق اور سچا نہ ہوتا تو میں کم سے کم اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک دکان پر گیا ٹھنڈا لینے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ دکان کے اوپر ایک ٹیلی ویژن لگا ہے اور اس کے اوپر وہ تصویر آ رہی ہے کہ میاں بیوی تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ تصویر اپنی دیکھ سکتے ہیں ورنہ اور کوئی دوسرا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ملکوں کے اندر یہ صورتحال پہنچ چکی ہے، پھر بھی ہمارے اوپر زلزلے اور مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کون سی ہمیں روکنے والی ہے؟ علل اعلانیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو غیرت نہیں آئے گی؟ واللہ ہم تو اس لائق بھی نہیں رہ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اوپر چلتا ہوا دیکھے، اس لیے کہ ہم میں 2 قسم کے لوگ ہیں اور تیسرے قسم کے لوگ بہت کم ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کثرت سے جو ان چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ کثرت سے موجود ہیں جو ان برائیوں کو دیکھ کر کے اپنی نظریں کم سے کم نیچی کر لے رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی رد اور نکیر نہیں ہے۔ انہی لوگوں کے ہاں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی بیاہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی انہیں منع نہیں کرتے، اور جو لوگ اس کے اوپر نکیر کرنے والے ہیں وہ بڑے تھوڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت نہیں آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فاحشہ یعنی زنا وغیرہ کا ارتکاب علی الاعلان ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر طاعون اور ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے جو ان کے اسلاف میں نہیں تھیں۔ اور جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرنے لگے، ناپ اور تول صرف گیہوں، جو اور چاول کے اندر نہیں ہوا کرتا، ناپ اور تول کپڑے کے اندر بھی ہوا کرتا ہے۔ اگرچہ کپڑے کو ناپ میں برابر دے رہا ہے لیکن جو کچھ اس کے اوپر لکھا ہے اس کے مطابق نہیں ہے، تو یہ بھی ناپ اور تول کے اندر کمی ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ 1980 اور 81 کے اندر میں نے کچھ تجارت شروع کی، تو مونات بھنجن شہروں میں جایا کرتا تھا وہ لنگی لانے کے لیے۔ تو لنگی کا ایک نظام ہے کہ 100 بائی 100 یا 80 بائی 80 یا 60 بائی 60 رہا کرے۔ تو بڑے بڑے جو تاجر تھے ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ نے 100 بائی 100 لکھا ہے لیکن دھاگا آپ نے کتنا لگایا ہے؟ 100 بائی 100 کا؟ کہتے نہیں، 100 بائی 100 80 بائی 80 کا ہے۔ اور 120 بائی 120 لکھا ہے، تو وہ کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 100 بائی 100 کا دھاگا ہو۔ ساتھیوں یہ بھی ناپ اور تول کے اندر کمی ہے۔ ایک کپڑے کا نہیں بلکہ سبزی کا بیپاری ہے، اوپر چیزیں بڑی اچھی لگ رہا ہے اور نیچے اوپر بڑے بڑے سیب ہیں، نیچے چھوٹے چھوٹے سیب ہیں، اوپر بڑے بڑے ٹماٹر ہیں، نیچے چھوٹے چھوٹے ٹماٹر ہیں۔ یہ بھی ناپ اور تول کے اندر کمی اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے اندر آئی، بلکہ اس وقت کی مکمل تجارت ہی جھوٹ اور دھوکے کے اوپر چل رہی ہے۔ تو آخر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر مصیبت نہیں نازل کرے گا؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ اور تول میں کمی کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر خشک سالی پیدا ہوتا ہے اور ان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے اور بادشاہ ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کوئی قوم جب اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بند کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لیتا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر بہائم، چوپائے، چرند اور پرند نہ ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک قطرہ ہی بارش نازل نہ کرے۔ اسی لیے ساتھیوں دیکھیں، آج استسقاء پر استسقاء، دعائیں پر دعائیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندہ نام اعمال دیکھ، تو اپنا اعمال تو دیکھ۔ تیرا منہ اس لائق ہے، تیری زبان، تیرا دل اس لائق ہے کہ تو میرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔
اس لیے ساتھیوں آج صورتحال کتنے سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، کتنے سالوں سے، کہ یا تو خشک زمین ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، قحط سالی ہے، اور اگر بارش ہے تو پھر سیلاب ہے، بارش ہے تو سیلاب ہے، یعنی رحمت کی بارش کا نام نشان ہمارے ہاں بڑی مشکل سے کبھی پایا جا رہا ہے۔ تو خدا سے تم رکے، تم سے خدا نے نعمتیں روکی، زمینیں خشک کر دی، رحمتوں کی بارشیں روکی۔ زمین یا تو خشک ہے یا تو پھر رحمت کی بارش نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، حتیٰ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، مرد ہیں تو عورتیں ہیں تو وہ یہ سمجھتے نہیں کہ میرے پاس جو نقد مال بینک کے اندر ہے یا میرے پاس جو زیور ہے اس پر زکوٰۃ ہے بھی کہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ورنہ آج اگر مسلمان صرف اپنے مال کی زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو اس دنیا کے اندر کوئی مسلمان فقیر نہیں رہ جائے گا، کوئی مسلمان غریب نہیں رہ جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا عہد توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر باہر کا کوئی دشمن مسلط کر دیتا ہے جو آ کر کے ان کا تیا پانجا سارا کچھ کر دیتا ہے۔ اور آخری چیز، جب حاکم کسی ملک کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، نمازیں تو پڑھ لی جاتی ہیں لیکن کورٹ میں جا کر کے وہی امریکہ برطانیہ کے قانون کے مطابق ہم اور آپ فیصلے کرا رہے ہیں۔ یہ طاغوتی نظام، یہ کافرانہ نظام، یہ مشرکانہ نظام جو ہمارے اور آپ کے ہاں رائج ہے، یہ سب سے بڑا سبب ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں پھوٹ کا، آپسی اختلاف کا۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی قوم کے لوگ، کسی قوم کے بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ ساتھیوں، اس مختصر اسباب کے بعد ہم آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ بتائیں کہ ہمیں اور آپ کو پھر کرنا کیا چاہیے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہمیں آپ کو اب کیا کرنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو ساتھیوں یہ کہ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور عمل صالح کا التزام کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے اور سب سے پہلی چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے اوپر سے مصیبت اور پریشانیوں کو ٹالتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر کسی بستی والے ایمان لے آلیں، بستی والے ایمان لے آلیں، کس پر ایمان لائیں گے؟ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آلیں۔ کوئی بستی والے ایمان لے آئیں اور عمل صالح کرنا شروع کر دیں، تقوی اختیار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتیں نشاور کر دیں گے۔ آسمان سے برکت نازل ہوگی اور زمین اپنی برکت کو اگائے گی۔ ذرا سوچیں، حضرت نوح، حضرت قوم یونس علیہ السلام کے اوپر سے عذاب کیوں ٹلا؟ جبکہ مفسرین کے کہنے کے مطابق عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے تھے اور حضرت یونس علیہ السلام چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، لیکن ان کے اوپر سے عذاب کیوں ہٹایا گیا ہے؟ عذاب کیوں ٹالا گیا ہے؟ اسی لیے عذاب ٹالا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنے وقت کے نبی کے اوپر ایمان لے آ لیے اور توبہ کر لیے۔ تو سب سے اہم چیز ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے اوپر سے آسمانی مصائب اور زمین سے جو مصائب ہمارے آتے ہیں، ان کے سب سے بڑا سبب ٹلنے کا یہ ہے کہ ہم اور آپ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں۔ ذرا سوچیں، مسلم شریف کی جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں سنتا ہے کہ بدلی سے آواز آتی ہے کہ اے بدلی، فلاں شخص کے کھیت کو سیراب کرو۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے قصہ؟ لیکن وجہ کیا تھی؟ آخر سارے لوگوں کی زمینیں خشک ہیں، سارے لوگوں پر مصیبت ہے، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، لیکن صرف پورے شہر کے اندر ایک شخص کی زمین ہے جو سیراب کی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات وجہ تو کوئی ہوگی نا۔ تو جب وہ شخص دیکھتا ہے کہ بارش ایک چٹیل میدان کے اندر بدلی چلی، وہاں بارش ہوئی اور وہاں سے پانی ایک نالی میں بھر کر کے ایک شخص کے کھیت میں چلا گیا، وہاں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑے میاں ہیں جو اپنے فاوڑے اور اپنے لوہے کا جو سامان ہوتا ہے جس سے وہ مٹیاں وغیرہ ہٹاتے ہیں، اس سے پانی کو برابر کر رہے ہیں۔ تو پوچھا اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہی نام بتایا جو بدلی سے سنا گیا تھا۔
تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس بدلی سے یہ پانی جس بدلی کا ہے اس بدلی سے ایک آواز آئی تھی کہ فلاں کے کھیت کو سیراب کرو اور اس نے تمہارا ہی نام لیا تھا، آخر وجہ کیا ہے، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس نے اپنا ایک نیک عمل بتایا کہ اس کھیت کے پیداوار کو میں 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، ایک اپنے بچوں کے لیے، دوسرا غریبوں مسکین کے لیے، اور تیسرا پھر آئندہ سال اسی کھیت میں. یعنی کہنے کا مطلب کہ اس شخص کے اوپر سے جو خشک سالی کی مصیبت پورے گاؤں، پورے شہر، پورے آبادی پر تھی، آخر اس کے اوپر سے مصیبت کیوں ڈالی گئی؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے. دوسری چیز ساتھیوں جو مصیبت اور بلا کے ٹلنے کا سبب بنتی ہے وہ دعا اور توبہ ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے ساتھیوں، توبہ اور دعا. آج مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھتے. مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے. آج مسلمانوں پر ہر طریقے سے مصیبت ہے، لیکن بے نمازی جو ہے نماز چھوڑنے سے توبہ نہیں کرتا. گندی فلمیں دیکھنے کا جو عادی ہے فلمیں دیکھنے سے توبہ نہیں کرتا. ہر قسم کے گناہ کے در ملوث لوگ ہیں اس سے توبہ نہیں کرتے. عورتیں اپنی بے حیائی اور بے پردگی سے توبہ نہیں کرتی. مسلمانوں کے تجار سود کھانے سے توبہ نہیں کرتے. تو آخر مصیبتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ تو مصیبتوں کے ٹلنے کا جو ایک بہت بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان تو دعا اور توبہ سے کام لے. امن یجیب المضطر اذا دعا. بلا بتاؤ پریشان حال مصیبت میں پڑے ہوئے انسان، سخت حالت سے 2-4 انسان کی دعا کون سنتا ہے؟ کون ہے جو قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن مجید میں اور بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے. چنانچہ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے قوموں کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجا ہے. فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ ان کے پاس دلیلیں لے کر کے آئے. نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے ان کے اوپر خوف اور مصیبتیں اور پریشانیاں نازل کی. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سے اس مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. ذرا غور کریں اس لفظ کے اوپر، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. آخر جب ان کے اوپر میری مصیبت آئی ہے، میری طرف سے عذاب آیا ہے، تو لولا تضرعوا، وہ لوگ روئے کیوں نہیں؟ وہ لوگ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ان کے ہاتھ دعا کے لیے کیوں نہیں اٹھے؟ انہوں نے اپنی غلطی سے توبہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے سود کھانا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، مکر کرنا، فریب کرنا، زنا، ان تمام چیزوں سے توبہ کیوں نہیں کیا؟ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ ولکن قست قلوبهم، ان کے دل بڑے سخت ہو گئے تھے، ان کے دل مردہ ہو گئے تھے، وہ اس لائق تھے ہی کہ ان کے اوپر عذاب آیا کرے. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ دوسری چیز جو ہمارے اور آپ کے اوپر سے ان مصائب کے ٹلنے کا سبب بن سکتی ہے وہ کیا ہے؟ دعا اور توبہ اور استغفار ہے. لیکن توبہ کے لیے آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ توبہ کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط کو پورا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک شخص نماز چھوڑنے سے توبہ کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. ایک شخص سود سے توبہ کرتا ہے لیکن سود کھانا نہیں چھوڑتا. ایک شخص جو ہے زنا سے توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن زنا کرنا نہیں چھوڑتا. ایک شخص فلم دیکھنے سے توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے گھروں سے ڈش کو دور نہیں کرتا. آخر وہ کون سی توبہ کر رہا ہے؟ توبہ کی قبولیت کے لیے سب سے اہم شرط ہے ساتھیوں کہ جس چیز سے توبہ کرنا چاہتا ہے اس سے فوراً رک جائے اور اس کے اسباب جو ہیں اس کو فوراً ترک کر دے. حتیٰ کہ جس جگہ وہ انسان گناہ کا ارتکاب کرتا تھا اگر ممکن ہو تو اس آبادی کو بھی چھوڑ کر کے چلا جائے. آیا مسلم شریف کی وہ حدیث آپ لوگوں نے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے نہیں سنی کہ ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا اور جب ایک جاہل مولوی سے پوچھنے گیا کہ کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا تو کیا فتویٰ دے دیا؟ کیا فتویٰ دیا؟ نہیں ہوگی. جس طریقے سے ہمارے یہاں بڑے جاہل مولوی فتویٰ دینے والے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب میں نے اپنے گاؤں کے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ سفر کے اندر 4 کے بجائے فرض نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے لیکن سنتیں
سنتیں. تو مولوی صاحب نے کہا بھائی جو اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں چھوٹ دی ہے, لیکن اللہ کے رسول نے اپنی سنت کی طرح چھوٹ نہیں دی ہے, لہذا اس کو تم پڑھا کرو. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فریضے کے اندر چھوٹ دے دی ہے, لیکن اللہ کے رسول نے اپنی سنت میں چھوٹ نہیں دی ہے. اسی طریقے سے ایک صاحب ابھی چند دن پہلے ہم سے کہنے لگے کہ میں اپنے علاقے گجرات کے اندر گیا تو وہاں ایک مولوی صاحب نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ سعودیہ سے آیا ہے نا, یہ اپنا عقیدہ خراب کر کے آیا ہے. لوگوں نے کہا کیا یہ بتائیے اللہ کے رسول سے ہماری سفارش کریں گے کہ نہیں کریں گے قیامت کے میدان میں؟ کہا کہ بالکل کریں گے, تم لوگ جس حالت میں ہو اسی حالت میں ہو, اللہ تمہاری سفارش کریں گے, ضرور کریں گے. ہم کہاں کہتے ہیں اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے, لیکن سفارش کے کچھ شرائط اور اصول بھی تو ہیں نا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غلط فتویٰ دینے والے بہت مولوی لوگ موجود رہا کرتے ہیں اس دنیا میں. اسی طریقے سے وہ مولوی بیچارہ جاہل تھا, وہ کچھ نہ دین سیکھا تھا, خالی اللہ اللہ کر کے ہوئے گوشے کے اندر بیٹھ گیا تھا. اس نے کہا کہ نہیں, تو آج 30 چوہے کھا کر کے بلی چلی ہے حج کرنے کو, اب تیری کوئی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے. چنانچہ اس نے کہا کہ ایسا کرو, لاؤ 100 پورا کر لو, 99 میں کیوں باقی رہے, چلو 100 پورا کر لو. چنانچہ وہیں پر اسے بھی قتل کیا اور چلا. لیکن اس کے دل میں خلش تھی, دل کے گوشے میں کہیں اللہ تعالیٰ کا خوف ضرور تھا, اسے سکون اور اطمینان نہیں ہوا. پھر دوسرے مولوی کے پاس جاتا ہے جو تھوڑا سا علم رکھتا تھا, اس سے جا کر کہتا ہے کہ کیا جو کوئی شخص اگر 100 آدمیوں کو قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا؟ اس نے کہا اے بندے یہ بتا, تیرے اور تیرے اللہ کے بیچ میں کون حائل ہونے والا ہے؟ دنیا کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں, لیکن بندے اور اللہ کے بیچ کا جو دروازہ ہے وہ کبھی نہیں بند ہوتا ہے. سارے دروازے انسان پر سے بند ہو جائیں, ساتھیوں ذرا غور کر لو, لیکن اللہ کے بیچ اور بندے کے بیچ کا دروازہ کبھی بھی نہیں بند ہوتا ہے. جس وقت بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, بند اللہ تعالیٰ اس سے کبھی بھی رسوا نہیں کرتا. تو بڑی اہم چیز یہ ہے ساتھیوں کہ انسان توبہ کرے تو جس کام سے توبہ کرے تو اسے فوراً چھوڑ دے. چنانچہ اس بزرگ نے کہا کہ لیکن ضروری یہ ہے کہ تو جس گاؤں میں رہ کر کے گناہ کا کام کیا کرتا تھا, ڈاکہ ڈالتا تھا, قتل کرتا تھا, زنا کرتا تھا, شراب پیتا تھا, جن ساتھیوں ساتھ رہ کر کے تو نماز چھوڑا کرتا تھا, جن ساتھیوں ساتھ رہ کر تو فلمیں دیکھا کرتا تھا, ان کا ساتھ چھوڑ دے, چلا جا اس آبادی سے نکل کر کے کسی دوسری آبادی میں جہاں نیک لوگ کچھ رہتے ہیں, وہاں بیٹھ کر تو اللہ کی عبادت کر. تو جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں ساتھیوں, انہیں ضروری یہ ہے, بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جن لوگوں کے ساتھ رہ کر کے گناہ کا کام کیا کرتے ہیں. اور اگر انہی کے ساتھ رہے تو ظاہر بات برے لوگ آپ کو گناہ کی طرف ترغیب تو دیں گے ہی. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سے مصائب اور پریشانیوں کے دور ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسان دعا اور توبہ اور استغفار کرے. اسی لیے اگر خشکسالی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہمیں اور آپ کو؟ استسقاء کی نماز پڑھیں. لیکن صرف یہ نہیں کہ نماز کے لیے ہاتھ اٹھا لیں, نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس واقعے پر آپ نظر کیجئے کہ جب حضرت عباس ابن عبد المطلب کو لے کر کے استسقاء کے لیے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی, جب تک تیرا نبی زندہ تھا اس نبی کے وسیلے سے اور اس کے دعا سے ہم آپ سے پانی طلب کرتے تھے, آپ مجھے پانی برساتے تھے. آج جب اللہ تیرا نبی اس دنیا میں نہیں ہے تو تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ لے کر کے ان کی دعا سے ہم تجھ سے پانی مانگتے ہیں, اے اللہ تعالی ہمارے اوپر بارش نازل فرما. اور کہا اے اللہ کے رسول کے چچا چلیے اور دعا کیجئے. انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ کہا اے اللہ تبارک و تعالی, اس دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے, اور جب بھی کوئی مصیبت ٹالی جاتی ہے تو وہ توبہ کی وجہ سے ٹال لی جاتی ہے. تو جس مصیبت کے اندر ہم اور آپ گرفتار ہوں, زلزلے ہوں, قحط ہوں, طوفان ہوں, سیلاب ہوں, ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ سے کیا کریں؟ اپنے گناہوں سے توبہ کریں. تیسری چیز ساتھیوں جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں طاقت اور قوت دی ہے, جو نعمتیں دی ہیں, اس سے اترائیں نہیں اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے کس لیے؟
اسے اللہ کی عبادت کے کاموں کے اوپر لگائیں، یہ نہیں کہ فسق اور فجور کے کام پر اسے ہم خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا یہ شکریہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ نہ ادا کرنا اور اسے غلط راستے پر لگانا اس دنیا کے اندر سے نعمت کے ختم ہونے کا سبب ہے۔ آپ لوگوں نے بار بار بنو اسرائیل کے 3 آدمیوں کا قصہ سنا ہوگا کہ ایک کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک نابینا تھا، 3 تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو آزمانا چاہا تو ان کے بعد فرشتے کو بھیجا۔ کوڑھی کے پاس آتا ہے فرشتہ اور کہتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ بتاؤ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ کہا ہمیں پسند ہے کہ جس طریقے سے تمام لوگوں کے سر پر بال ہیں، ان کا چمڑا اچھا ہے، ان کے صحیح سالم ہاتھ ہیں، میرا بھی ویسے ہاتھ ہو جائے، میرا بھی ویسے کوڑ پن میرے اندر جو پایا جا رہا ہے، جو برس سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اچھا کر دے اور میں لوگوں کے ساتھ رہوں۔ اس نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کا پورا جسم صحیح ہو گیا۔ کہا اچھا یہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو پتہ نہیں، اس نے اونٹ کا سوال کیا جا کی گائے کا سوال کیا۔ تو اسے اگر اونٹ مانگا تھا تو اسے 10 مہینے کی گابھن اونٹ نے اسے لا کر کے دے دیا، جس کے اندر اللہ نے یہ برکت دی کہ پورے وادی جو ہے اونٹوں سے بھر گئی۔ اور دوسرے کے پاس ایک کوڑھی تھا، گنجے کے پاس آیا تو اس سے کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال آ جائیں، لوگ جو ہے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جیسے لوگ اپنے بالوں کو تیل لگاتے ہیں اور کنگھی کرتے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسے ہو جائیں۔ اگر کوئی عورت ہو اس کے سر پہ بال نہ ہو تو اس طریقے سے آپ ہوں اور آپ کے سر پہ بال نہ ہو، جن کا سر سامنے سے بالکل گنجا ہو گیا ان لوگوں سے پوچھیے بیچاروں سے، وہ چاہتے ہیں کاش کہ میرے سر پہ بال چھوٹے چھوٹے کیوں بال نہ رہے۔ تو جائے کہ گنجا ہو انسان، وہ کیوں نہیں چاہے گا میرے سر کے اوپر بال نہ آئے؟ چنانچہ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پہ بال آ جائیں۔ چنانچہ فرشتے نے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے سر پہ بال آ گئے۔ کہا کون سا مال چاہتے ہو؟ مثال کے طور پر اس نے گائے مانگ لیا۔ اس نے کیا مانگا؟ گائے مانگ لیا۔ اسے ایک پیٹ میں بچے والی گائے دے دیا اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اور ابھی سال پھر بھی نہیں گزرے کہ دیکھے پوری آبادی، پوری وادی جو ہے گایوں سے بھر گئی۔ اندھے کے پاس آیا، کہا کہ اے اللہ کے بندے تجھے کیا چاہیے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی آنکھ ہو جائے، اللہ کی مخلوق کو میں بھی دیکھوں، اللہ کی مخلوق کا نظارہ کروں جس طریقے سارے لوگ دیتے ہیں۔ چنانچہ آنکھ پھیرا اور اسے ہاتھ پھیرا اور اس کے آنکھ وہ بینا ہو گیا۔ اور کہا تجھے کون سا مال چاہے؟ تو اس نے بکری مانگ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں کو پھر آزمانا چاہا۔ چنانچہ اونٹ والے کے پاس جاتا ہے، گائے والے کے پاس جاتا ہے فرشتہ اسی شکل میں جس شکل میں پہلے آیا تھا، اور کہا اے اللہ کے بندے میں مسافر ہوں، غریب ہوں، ہمارا سامان سفر ختم ہو گیا ہے، مجھے دور جانا ہے۔ اس اللہ کا حوالہ دے کر تجھ سے کہتا ہوں کہ جس نے تجھے کوڑ سے نجات دی ہے اور یہ سارا مال دیا ہے، اس کے نام پر تو مجھے ایک اونٹنی دے دو تاکہ اس پر سواری کر کے میں تو چلا جاؤں۔ کہا اللہ کے بندے بڑی ضروریات ہیں، میرے اوپر بڑے حقوق ہیں، فلاں کا دینا ہے اور فلاں کا دینا ہے، اس جگہ خرچ کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے، آج کل کی زبان میں انکم ٹیکس ہے اور سیل ٹیکس ہے اور بجلی کا بل دینا ہے، ٹیلی فون کا بل دینا ہے، بچے کی پڑھائی ہے، یعنی دنیا بھر کے بہانے اس طریقے سے لوگوں کے نکالنا شروع کر دیا۔ کہا اللہ کے بندے مجھے لگ رہا ہے کہ تو ایک وقت کوڑھی تھا، اللہ نے تجھے نواز دیا ہے، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کہا چلو چلو مجھے سکھانے آئے ہو، باپ دادا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا مال دیا ہے۔ جس طریقے سے ہمارا اردو شاعر جو ہے غالب، میں تو بدبخت ہی کہتا ہوں، وہ امیروں اور بادشاہوں کی کاسا گدائی کرتا تھا اور کیا کہتا ہے؟ مدت صحیح ہے پیش ہے آبا سپہگری، مدت صحیح ہے پیش ہے آبا سپہگری، کچھ شاعری ذریع ہے عزت نہیں مجھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کوئی نہیں ادا کرتا تو اسی قسم کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پھر ویسے ہی کر دے جیسے تو تھا۔ چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے ہیں کہ اس کے سارا کا سارا مال ختم ہو گیا۔ آخر کیا ساتھیو ذرا غور کریں، وجہ کیا ہے؟ اس نعمت کا شکریہ اس نے ادا نہیں کیا ہے، اور اس نعمت کو اللہ نے جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا وہاں پر خرچ نہیں کیا گیا۔ ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کمانے سے روکا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط لگائی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مال جائز طریقے سے کمایا جائے، اور کما کر کے اپنے من سے خرچ نہیں کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ غریبوں کا اس میں
حق بھی دینا ہے۔ اس کے بعد گائے والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے اللہ کے بندے بہت دور سے میں مسافر آیا ہوں، بہت پریشان ہوں، جانے کا راستہ نہیں ہے، میرا گھر بڑا دور ہے، اس اللہ کے واسطے سے تجھ سے مانگتا ہوں جس نے تمہیں اچھے اچھے بال دیے ہیں کہ ایک بیل یا ایک اونٹ مجھے بھی دے دو، ایک بیل یا ایک گائے دے دو تاکہ اس کے سہارے سے میں اپنے گاؤں پہنچ جاؤں۔ تو ابھی کہتا ہے بڑے حقوق میرے اوپر ہیں، بچے کی فلاں پڑھائی کے یہ دینا ہے اور فلاں یہ ہے، اور یہ دنیا بھر کے بہانے کر کے جس طریقے سے آج خرچ کرنے میں لوگ بہانہ کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 20 سے 22 سال پہلے دلی میں ایک تاجر کے پاس میں گیا جس نے اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے بہت بڑی جگہ، بہت بڑا پلاٹ اس نے قرض لے کر کے خرید لیا۔ اس کے پاس ایک مدرسے کی بات آئی کچھ دو، تو کہا کہ میں کیا کروں، میرے اوپر خود ہی اتنا قرض آج ہے، میرے اوپر تو اتنا بڑا قرضہ آج ہے تو میرے اوپر زکوٰۃ تو فرض ہی نہیں ہے، یعنی اتنا بڑا پلاٹ تجارت کے لیے خریدا ہے، پرانی تجارت چل رہی ہے، لیکن قرض کا بہانہ کر کے زکوٰۃ۔ اور یہ بات سن لیجئے، میں عالم نہیں ہوں لیکن یہ فتویٰ ہے کہ ایسے لوگوں پر تجارت زکوٰۃ معاف نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زکوٰۃ معاف ہو تو اپنا مال بیچ کر پہلے قرضہ ادا کرو، یہ نہیں کہ قرضہ کا بہانہ کر کے زکوٰۃ بھی نہ دو۔ تم چاہتے ہو کہ تم زکوٰۃ بھی نہ دو اور تمہاری اپنی پراپرٹی بچی بھی رہے، کسی عورت کے پاس 10 تولہ 12 تولہ 15 تولہ سونا ہو اور نقد اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کہے کہ میں کیا کروں، میں تو غریب ہوں، ہے نا، میرے تو اپنے خرچ کے پیسے نہیں، میں زکوٰۃ کہاں سے دوں۔ تو چاہتی ہے کہ اتنا زیور بچا بھی رہے اور پھر بھی غریب بنی ہوئی ہے، اسی سونے سے نکال زکوٰۃ اور اسی کو بیچ کر کے زکوٰۃ دے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تیسرے تو شخص نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو کبھی گنجا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی میرے باپ دادا سے یہ چیزیں ملتی آئی ہیں۔ کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جیسا تھا ویسے ہو جائے۔ چنانچہ اس کی بھی ساری کی ساری پراپرٹی ضائع ہو گئی اور بکری والے کے پاس جاتا ہے تو بکری والے سے کہتا ہے کہ ایسی ایسی مصیبت میرے اوپر آئی ہے، صرف اللہ کے لیے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، اس لیے اس اللہ نے جس اللہ نے تمہیں آنکھ دی ہے اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ مجھے ایک بکری دے دو تاکہ اس کے سہارے میں اپنا سفر طے کر لوں۔ تو کہا اللہ کے بندے تو سچ کہہ رہا ہے، میں پہلے نابینا تھا، میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھ دی اور اتنا مال دیا ہے، آج اللہ کے نام پر جتنا کچھ تو لینا چاہے لے جا، ایک چیز کو بھی تجھے میں روکوں گا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بس 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 بس، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانا چاہا، تم تو اپنی آزمائش میں کامل نکلے لیکن وہ دونوں ناکام نکلے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کی بات یہ لمبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے، اپنی مادی ترقی کے اوپر انسان اترائے نہیں۔ آج کتنی بھی مادی ترقی کر لیا لوگ، سونامی طوفان کے بعد کیا کہتے تھے، اب ایسے آلات ایجاد ہوں گے کہ طوفان آنے سے پہلے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تاکہ یہاں سے بچ جائیں۔ اور سال بھر بھی نہیں گزرے امریکہ میں ایسا طوفان آیا کہ کسی کو کچھ پرواہ، کسی کو کچھ بچا نہیں، بلکہ خود جانے بھی گئی اور خود بھی لوگ تباہ اور برباد ہو گئے۔ تو لوگ اپنے مادی ترقی کے اوپر اترائے نہیں، بلکہ ہر چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اگر اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی مہربانی ہوگی تو ہم محفوظ رہ جائیں گے۔ اس کے بعد جس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے مصائب اور پریشانی سے بچنے کے لیے ساتھیوں، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے۔ لوگوں کو بھلی بات بتانا اور بری بات سے روکنا۔ موضوع لمبا ہے لیکن اسے ایک مثال دیتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم حضرت نعمان ابن بشیر کی روایت سے کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کیا مثال دی کہ کچھ لوگ ایک کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں۔ کہا کسی ماحول کے اندر اگر برائی ہوتی ہے اور وہ لوگ برائی کو نہیں روکتے تو ان کی وہ مثال ہے کشتی کے اندر سوار ہو رہے ہیں، کشتی میں کچھ لوگ اوپر ہیں اور کچھ لوگ نیچے ہیں، نیچے والے اوپر جا کے پانی لیتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، لو نیچے ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو تکلیف نہ ہوا کرے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا، اگر سارے لوگ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ایسے بیوقوف اور نالائق کا تو سارے کے سارے لوگ نجات پائیں گے، اور اگر اس کا ہاتھ
نہیں پکڑتے تو سارے ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کسی معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہے، اگر ہم اور آپ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اسے برا سمجھتے ہیں، چاہے نماز کا چھوڑنا ہو، گانے کا سننا ہو، بے حیائی بدتمیزی کی جو کوئی بات ہو، اگر ہم اور آپ سب مل کر کے اسے روکیں گے تو سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے، ورنہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہے، آپ بڑے گھبراہٹ اور پریشانی کے حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت کو دیکھ کر کے میں خاموش رہ گئی۔ آپ نے گھر میں وضو کیا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، اس کے بعد منبر پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان کیا ہے، وہ خطاب ہمیں اور آپ کو بھی ہے اور رہتی دنیا کے مسلمانوں کو ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو قبل اس کے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا کو میں قبول نہ کروں، قبل اس کے کہ تم مجھ سے کچھ مانگو اور تمہیں میں نہ دوں، قبل اس کے کہ تم مجھ سے مدد طلب کرو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ تو ساتھیوں ذرا غور کر لیں، اس دنیا کے اندر چاہے سیلاب کی مصیبت ہے، زلزلے کی مصیبت ہے، کسی بھی قسم کی مصیبت ہے، اگر اس سے دوری ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں۔ میں آخری بات کہہ کر کے رخصت ہوتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ماحول کے اندر جانتے ہیں کہ دو قسم کا طبقہ رہا کرتا ہے، ایک طبقہ مسکینوں اور مجبوروں کا رہتا ہے جو بڑے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اور ایک طبقہ سرداروں کا رہتا ہے جو لوگوں کو جس طریقے سے چاہتا ہے وہ گھماتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک طبقہ کمزور اور مسکین لوگوں کو ہوتا ہے اور ایک طبقہ سرکردہ لوگوں کو ہوتا ہے، لیڈروں کا ہوتا ہے، مالداروں کو ہوتا ہے، جو لوگوں کو جیسا چاہتا ہے گھماتا ہے۔ ان سرکردہ اور مالدار لوگوں کا اپنے ظلم سے اور اپنی برائیوں سے باز نہ آنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہ کرنا، یہ بھی کسی قوم پر مصیبت اور پریشانی کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرف کئی جگہ اشارہ کیا ہے، چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی گاؤں کو، کسی بستی کو، کسی شہر کو ہلاک اور برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر ہم ظلم نہیں کرتے، بلکہ ان کے سرکردہ لوگوں کو ہم ذرا سہولت دے دیتے ہیں، تو اس گاؤں اور بستی کے اندر برائی اور بے حیائی اور بدتمیزی کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے۔ ساتھیوں ابھی میں اس بار چھٹی سے آیا تو ایک عربی اخبار کے اندر ایک بات پڑھی، ذرا غور کریں کہ اس سے بڑی ہمارے اور آپ کے ہاں سرکردہ لوگوں کی یعنی بے راہ روی اور کیا ہوگی۔ ایک ہندوستان کے یا پاکستان، انہی دونوں ملکوں سے کہیں کی بات ہے، کسی لیڈر کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس نے اپنی لڑکی کی منگنی کی ہے، اپنی لڑکی کی منگنی کی ہے، اور اس منگنی کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 1000 2000 3000 کتنا خرچہ ہوا ہوگا؟ آپ لوگ سوچ لیں کتنا خرچہ ہوا، لاکھ خرچہ کیا ہوگا؟ واللہ ملاyiin بلکہ بلایین خرچ کیا ہے، اربوں روپے خرچ کیا ہے اس نے، صرف کس کے اوپر؟ کس چیز پر؟ منگنی کے اوپر۔ اور مسلم اور غیر مسلم ہر قسم کے لوگوں کو دعوت دی اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے اس کے مناسب کھانا تیار کیا، اور صرف یہی نہیں، جتنے لوگ آئے تھے ان کے من پسند ہدیے کا اہتمام کیا ہے۔ جس کو ٹی وی چاہیے وہ ٹی وی لے کر کے جائے، جس کو اے سی چاہیے اے سی لے کر کے جائے، جس کو جو چاہیے وہ لے کر کے جائے، جس کو موٹر سائیکل لے کر کے جائے۔ ذرا سوچے کتنا خرچ کیا ہوگا، اور اس پر بھی کہتا ہے یہ صرف ابھی منگنی کی بات ہے، شادی ہوگی تو دیکھنا کیا ہوگا۔ اس بار میں گیا تھا تو ایک صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ اپنی لڑکی کی شادی کے اوپر انہوں نے تقریباً بامبے کے ہیں 50 لاکھ کے قریب خرچ کیا ہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ گھر میں جلانے کے لیے بجلی پڑوس سے لے کر کے جلاتے ہیں۔ یہ سامنے کی بات ساتھیوں، اور اس پر بھی نالائکی یہ دیکھیے، دوسری لڑکی کی منگنی پونا سے کچھ لوگ آئے یا بھیمنڈی سے آئے تو پڑوس والوں سے کہا کہ تھوڑا سا بجلی اور دے دیجیے گا تاکہ لوگ آ رہے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے، اے سی وغیرہ کا انتظام ہوگا، ہے نا۔
یعنی مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور ان سے کہا کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پر بھی تیار ہوں، اور اگر آپ شادی نہیں بڑی شادی کرنا چاہتے اس پہ میں آپ سے پیچھے نہیں ہوں۔ یہ اس حال میں ابھی بھی بجلی جلانے کے لیے، بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ تو جب سرکردہ لوگوں کی عقل اس طریقے سے معوف ہو جائے، ان کی سمجھ اور ان کی فکر الٹی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کب چھوڑ دیں؟ تو آپ نے فرمایا جب تمہارے اندر وہ خرابی پیدا ہو جائے جو بنو اسرائیل کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تمہارے اندر جب وہ خرابی پیدا ہو جائے جو بنو اسرائیل کے اندر ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا بنو اسرائیل میں کون خرابی پیدا ہو گئی تھی، ذرا سنیں۔ تو آپ نے فرمایا اذا كانت الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم والعلم في رذالكم۔ اذا كانت الفاحشة في كباركم، جب بڑے لوگ بے حیائی بدتمیزی زنا کرنا شروع کر دیں، بڑے لوگ خواہ بڑی عمر کے ہوں یا بڑے نام کے ہوں، بڑے مال کے ہوں، جب وہ لوگ علی الاعلانیہ فواحش کا ارتکاب کرنا شروع کر دیں، اور دیکھ لیجئے آج صورتحال کیا ہے، اور جانتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آیا کرتی ہے۔ بنو اسرائیل کی وہ قوم جنہیں سور اور بندر بنا دیا گیا تھا، وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه۔ بنو اسرائیل کے لوگ عیسیٰ ابن مریم اور داؤد کی زبان پر ملعون قرار دیے گئے، کیوں؟ اپنے برے اعمال کے نتیجے۔ وہ برا عمل کیا تھا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، جو برا کام کرتے تھے تو ایک دوسرے کو اس سے روکتے نہیں تھے۔ تو وہ قوم سور اور بندر کیوں بنائے گئے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے 3 گروپ ہو گئے تھے۔ ایک گروپ تو ہفتے کے دن کے حرمت کو پامال کیا تھا، دوسرا گروپ انہیں 1 بار 2 بار منع کیا، پھر ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے لگا۔ جس طریقے سے آج ہم سود کھانے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے اور پیتے اور منع نہیں کرتے، کھائیے ان کی دعوت کو لیکن روکیے بھی، منع بھی کیجئے۔ چوری کرنے والے، دھوکہ دینے والے، سب کچھ کرنے والے، حتیٰ کہ فواحش کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن ان کی برائی پر ہم ٹوکتے نہیں ہیں۔ تیسرا گروپ وہ تھا جو علی الاعلانیہ ان کو منع کرتا تھا، حتیٰ کہ مفسرین کے قول کے مطابق اپنے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار اس نے حائل کر لی تھی۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف پہلے لوگ، یہ آخری لوگ بچے ہیں، باقی دوسرے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا جب بنو اسرائیل کے اندر جو چیز پیدا ہوئی اگر وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو تم یہ کام کرنا چھوڑ دینا۔ وہ کیا ہے؟ جو فاحشہ تم میں سے بڑوں کے اندر ہو اور ملک تمہارے چھوٹوں کے اندر ہے، خواہ عمر کے چھوٹے ہوں یا علم کے چھوٹے ہوں، تجربہ کے چھوٹے ہوں، دین کے چھوٹے ہوں۔ آج ظاہر بات ہے لیڈر کون بنتا ہے؟ جو اپنے علاقے کا سب سے بڑا گنڈا ہوتا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ سب سے بڑا جو گنڈا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرتا ہے ہمارے اور آپ کے ہاں۔ یہ ہماری اور آپ کی عقل ہی معروف ہو چکی ہے کہ جو انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا وہ قوم کی اصلاح کیسے کرے گا؟ جو انسان اپنا گھر نہیں دے سکتا وہ پورے ملک کو کیسے دیکھے گا؟ اور آخری چیز والعلم فی رذالکم، اور رذیل و دلیل قسم کے لوگ علم حاصل کریں گے، یعنی ہوں گے تو مولوی لیکن بدعمل ہوں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، یہاں بیٹھ گئے بڑی لمبی لمبی تقریریں کریں گے لیکن یہاں سے ہٹے تو سارا کچھ چھوڑ دیں گے۔ تو عرض کرنے کے بعد سرکردہ لوگ جہاں پر برے بن جائیں وہاں پر الامان الحفیظ۔ آخر میں سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث سنا کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب جو لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ منورہ واپس آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ تم نے کیا عجیب چیز وہاں پر دیکھی تھی، حبشہ کے اندر تم نے کیا عجیب چیز دیکھی تھی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ سب سے عجیب چیز ہم نے جو دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ 4-6 نوجوان ایک جگہ پر کھڑے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے،
ادھر سے ایک عبادت گزار عورت اپنے سر کے اوپر اپنا مٹکا لے کر کے گزرتی ہے، سر پر مٹکا لے کر کے گزرتی، سنن ماجہ کے اندر روایت ہے، علامہ البانی سے حسن قرار دیا ہے، مٹکا لے کر کے گزرتی ہے۔ تو جو نوجوان تھے، ایک پیچھے سے آتا ہے، ایک اس کے کندھے پر ایک ہاتھ یہاں رکھتا ہے اور پاؤں سے اس کے پیچھے مارتا ہے کہ بیچاری جا کر کے گر گئی اپنے منہ کے بل اور اس کا مٹکا پھوٹ گیا، اور وہ نوجوان اپنا ٹھٹھا اور ہنسی کرنے لگے، خوب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ہاں بسا اوقات بدتمیزی لوگ کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس اللہ کے بندی نے کیا کہا وہ اللہ کے بندی وہاں سے اٹھی اور کہا، ارے گدھے، ارے نالائق، ذرا سوچ، جس دن اللہ تعالیٰ عرش اپنی کرسی کے اوپر بیٹھے گا، جس میدان میں انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوگا، جس وقت ہاتھ اور پاؤں سب کچھ جواب دیں گے، اس وقت ہمارا اور تمہارا حال کیا ہوگا؟ ذرا سوچ اس کو، ہمارا اور تمہارا حال کیا ہوگا؟ ذرا سوچ اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا، اور آپ نے بیان فرمایا کیف یقدس امہ، کیف تقدس امت، وہ امت کس طریقے سے عذاب سے بچ سکتی ہے، وہ امت کس طریقے سے بابرکت بن سکتی ہے، جس امت کے اندر اپنا مظلوم آدمی، غریب آدمی، کمزور آدمی، طاقتور آدمی سے اپنا حق نہ لے سکے، وہ قوم کبھی بھی مقدس نہیں ہوتی، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ قوم بچا کرتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آخری بات جس کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں، محلے کے سرکردہ لوگ ہیں، ملک کے سرکردہ لوگ ہیں، انہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، ظلم جن کے اوپر کیا ہے ان کے ظلم کو پر اس کا حق ادا کرنا چاہیے، مال چھینا ہے، زمین چھینے، اسے دور کرنا چاہیے۔ اگر اس پر کوئی توجہ نہیں ہوئی تو دنیا کی چاہے جتنی ترقی کر لے جائیں، جتنے مراصد قائم کریں، جتنے آلات بنائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی آسمانی اور زمینی مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اوپر سے زلزلے اور کی مصیبت کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیلاب سے اور خشک سالی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ہمیں آپ کو اسلام پر زندہ رکھے۔ ہماری اور آپ کی جب وفات ہو تو ہماری آپ کی وفات ایمان پر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معذرت کے ساتھ